یہ جو ملد لوگ ہیں، یہ جو کافر ہیں، وہ غیبیات کو نہیں مانتے، نہ جنت اور جہنم کو، نہ رسولوں کو، نہ کتابوں کو، نہ فرشتوں کو، نہ تقدیر کو۔ غیبیات کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اگر یہ فرشتے سارے اتر آئے اور مردے بھی زندہ ہو کر آ جائیں، یہ ساری کائنات بولنی شروع ہو جائے کہ یہ اللہ ہے، اور وہ اللہ خود بھی کہے میں اللہ ہوں، اور اگر اللہ ان کو توفیق نہ دے، یہ کہیں گے ہم پر جادو ہو گیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، یہ جو ہم مسلمان ہیں، ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ بے شک وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے، اجر کبیر ہے۔ ہم مسلمان غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور غیب پر ایمان لانے کا مقصد معنی یہ ہے کہ ہم ارکان ایمان جو 6 ہیں ان کو مانتے ہیں۔ ارکان ایمان 6 یہ ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اس کی کتابوں کو مانتے ہیں، اور فرشتوں کو مانتے ہیں، اور آخرت کے دن کو مانتے ہیں، جنت اور جہنم کو مانتے ہیں، اور اسی طرح تقدیر کو مانتے ہیں۔ اب یہ 6 چیزیں جو ہیں یہ ہمیں نظر نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی، نہ ہمیں جنت اور جہنم نظر آ رہی ہے، نہ تقدیر کا پتہ ہے، نہ فرشتے دیکھے ہیں، یہ رسول ہیں، یہ بھی غیب پر ایمان ہے، یہ اللہ کی کتابیں، یہ بھی غیب پر ایمان ہے، اللہ کی ذات و صفات ہیں، یہ بھی غیب پر ایمان ہے۔ تو ہم مسلمان جو ہیں وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور غیب پر ایمان لانے والوں کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے جنت ہے۔ یہ جو ملد لوگ ہیں، یہ جو کافر ہیں، وہ غیبیات کو نہیں مانتے، نہ جنت اور جہنم کو، نہ رسولوں کو، نہ کتابوں کو، نہ فرشتوں کو، نہ تقدیر کو۔ غیبیات کا وہ انکار کرتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی ثواب اور عذاب نام کی کوئی چیز نہیں، کوئی حلال نہیں، کوئی حرام نہیں، یہ سب کوئی باب نہیں ہوتا ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف ان چیزوں کو مانتے ہیں جو دیکھی جا سکے، یا سنی جا سکیں، یا محسوس کی جائے، یا ان کو چھو سکے، یا ان کو چکھ سکے، یعنی آواز ہمسا، ان کو مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی، ہمارے ان 5 سسٹم میں نہیں آتی، ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو یہ 2 بنیادی طور پر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں اگر اللہ ہے تو ہمیں دکھاؤ، ہمیں نظر آنا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کہاں ہے، اگر ہے تو دکھاؤ، نہیں ہے تو نہیں ہے، بس ختم۔ یہ ان کا ایک نظریہ ہے، سوچ ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو اس کا بڑا آسان سا جواب اس طرح ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان کو دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ مثلا ہمارے پاس روح ہے، ہر آدمی جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ ایک روح انسان کی باڈی کے اندر ہے، وہ جگہ نکل جاتی ہے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، مر جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اور سائنسدانوں نے اس پر بہت پڑھا، بہت لکھا کہ انسان مر کیوں جاتا ہے، یہ روح کیوں نکل جاتی ہے، جسم کا ساتھ کیوں چھوڑ جاتی ہے۔
وہ کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت کچھ، لیکن ابھی تک ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ اس بات کو تو مانتے ہیں کہ روح کوئی چیز ہے جس سے انسان چلتا پھرتا سب کچھ کرتا ہے، وہ نکل جائے تو انسان میت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور کیوں نکلتی ہے، وجہ کیا ہے، انسان کیوں مرتا ہے، وہ ہے کیا چیز، تھک گئے ڈھونڈ ڈھونڈ کر، ان کو اس بات کا جواب نہیں آتا۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ روح کی تحقیق کر سکے، بغیر دیکھے اس کو مان رہے ہیں، تو رب العالمین کو کیوں نہیں مانتے بغیر دیکھے؟ اگر روح کو مان لیا ہے بغیر دیکھے تو رب کو تو بالاولیٰ ماننا چاہیے بغیر دیکھے۔ اور اسی طرح ہر انسان کے پاس ایک عقل ہے، اور وہ عقل نظر نہیں آتی، جیسے روح نظر نہیں آتی، عقل بھی نظر نہیں آتی، شعور نظر نہیں آتا کہ انسان پتہ چلتا ہے اس کے اندر عقل نہیں ہے، یار یہ بالکل پاگل ہے، یہ عقل ہے تو تھوڑی ہے، زیادہ ہوشیار نہیں، زیادہ عقل مند نہیں ہے، یہ بہت عقل مند ہے، یہ بڑا ذہین ہے۔ یہ ہمیں علامات سے پتہ چلتا ہے، لیکن عقل ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں عقل نظر نہیں آتی، لیکن ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اگر عقل کو مانتے ہیں، بغیر مانے اس پر ایمان لے آئے، اس کا اعتراف کر لیا، تو اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا خالق ہے، تو اس کو بغیر دیکھے کیوں نہیں مانتے؟ کیا وجہ ہے آخر؟ انسان سوچے، سوال کرے کہ اتنی بڑی مخلوق، اس کا چند صفات کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر روح ہے، اس کے اندر عقل ہے، وہ کچھ چیز ہے، ہم نے مان لیا، ہمیں نظر نہیں آئی نہ روح نہ عقل، لیکن اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کر ہم اس رب کا انکار کریں، یہ تو بالکل بھی عقل کے خلاف ہے۔ ایک داہریہ تھا، وہ عقل کلاس میں سمجھانے لگا، دیکھو جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، یہ کرسی ہے تو نظر آ رہی ہے، یہ بلیک بورڈ ہے تو نظر آ رہا ہے، یہ دیوار ہے تو نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، اور جو چیز نہیں ہوتی وہ نظر نہیں آتی، جو چیز نہیں ہوتی نظر نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں اللہ ہے، اگر اللہ ہے تو کہاں ہے؟ ہمیں نظر آنا چاہیے، ہمیں پتہ چلنا چاہیے، لیکن اللہ چونکہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے تو اس لیے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی کہتا ہے تو ہمیں دکھائی دے، تو ایک بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا سر یہ بتلائیں کیا آپ کے پاس عقل ہے؟ اگر ہے تو دکھائیں۔ تو اگر عقل نہیں ہے، دکھا نہیں سکتے، تو وہ آپ کے پاس عقل نہیں۔ جب آپ کے پاس عقل نہیں تو آپ پاگل ہیں، پاگل کی بات تو سننا جائز نہیں ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، تو کیونکہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے اس کے پاس، جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا ان کو کوئی نہیں منوا سکتا، لیکن سمجھنے والوں کے لیے یہ بڑے دلائل ہیں۔ جب ہم تاریخ انسانی کو پڑھتے ہیں تو ہر دور میں ایسے لوگ نظر آئے ہم نے تھوڑے تھوڑے، وہ یہ کہتے ہیں ارن اللہ جہرتن، قرآن نے بھی ذکر کیا کہ اگر اللہ ہے تو دکھاؤ، اگر ہے تو دکھاؤ، ورنہ فالتو باتیں ہم سے نہیں کرو۔ تو فاخذتہم الصاعقہ، تو پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا، تباہ و برباد کر دیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ ہمیں اللہ کو دکھاؤ، اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ نے کہا اس پہاڑ کو دیکھ، اگر اس کو دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ لیں، لیکن موسیٰ نہیں دیکھ سکے۔ اس دنیا میں رہ کر کوئی اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کو کسی فرشتے نے نہیں دیکھا، کسی جن نے نہیں دیکھا، کسی انسان نے نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو نہیں دیکھا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا، لن یرا ربکم احدکم حتی یموت، یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ اس دنیا میں وہ اللہ ہے نہیں، اللہ اس مخلوق سے باہر ہے، 7 آسمانوں کے اوپر ہے، من ورائے حجاب، حجابوں کے پیر پیچھے ہے، ادھر نہ وہ ہے نہ ادھر نظر آتا ہے۔ اس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ ایک آدمی ریڈیو کو بناتا ہے، کوئی آدمی اس کے اندر بنانے والے کو ڈھونڈے، اس کو کبھی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ نے اس مخلوق کو بنایا، اللہ اس مخلوق کے اندر نہیں، اس کے باہر ہے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا۔ اللہ پردوں کے پیچھے ہے، وہاں سے بات کرتا ہے۔
کسی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کو دیکھے، اللہ کو بات کرے۔ ہاں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کو ہم کو دکھاؤ، یہ ہر دور میں رہے ہیں، یہ ہر دور میں رہے ہیں، لیکن ان کا مطالبہ نہ کبھی پورا ہوا ہے نہ کبھی پورا ہوگا، اور یہ اسی طرح مر جائیں گے۔ چونکہ اللہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ان کو پکڑ کر ہم دکھائیں، وہ اللہ اس مخلوق کے اندر نہیں ہے، اس مخلوق کے اوپر ہے، جدا ہے۔ علمانیوں کا ایک اصول ہے، یہ دہریوں کا، اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں، علمانی کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل تحقیق ہیں، اہل علم ہیں، ہم تقلید نہیں کرتے، ہم صرف اس بات کو نہیں مانیں گے کہ اللہ نے کہا، رسول نے کہا، بلکہ ہم تحقیق کریں گے ہر چیز کی۔ اگر وہ چیز صحیح ہوئی تو مانیں گے، اگر وہ غلط ہوئی تو ہم چھوڑ دیں گے۔ اگر تحقیق کرنے کے بعد وہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوئی مانیں گے، صحت کے لیے صحیح ہے تو مانیں گے، اگر غلط ہے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ اس لیے نہیں چھوڑیں گے کہ اللہ نے اس کو حرام کیا یا حلال کیا۔ ہم بغیر تحقیق کے کچھ نہیں مانتے، پہلے ہم تحقیق کریں گے پھر مانیں گے، بغیر تحقیق کے ہم کچھ نہیں مانتے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ جو آسمان ہے اس کے پیچھے بھی کئی کہکشائیں ہیں، کئی جہان ہیں، کئی جہان ہیں، کئی کہکشائیں ہیں، لیکن ہم ابھی ان کے بارے میں کچھ جان نہیں سکے، چونکہ ابھی ہماری سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ ہم جا کر وہاں دیکھیں، ہمارا سسٹم قائم کرے، ہمارا سسٹم کام کرے اور ہمیں پتہ چلے وہاں کیا ہے۔ بہت کچھ ہے، اس جہان سے اوپر بہت کچھ ہے۔ تو اب یہ ان کا اصول ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے کسی چیز کو نہ مانتے نہ انکار کرتے جب تک تحقیق کر نہ لیں، علم اس کا حاصل نہ کر لیں۔ اب ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ پہلے 7 آسمانوں کے اوپر جائیں، عرش کے اوپر جائیں، وہاں جا کر اب یہ تحقیق کریں کہ اللہ ہے کہ نہیں، اس کے بعد پھر آ کر بتائیں کہ اللہ نہیں ہے۔ چونکہ جب تک کہ ان کی سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہے، اتنا عروج حاصل نہیں کیا ہے کہ وہ اوپر جا سکیں، تو بغیر تحقیق کیے، اور خود کہتے ہیں ادھر ایک جہان ہے، ہم وہاں جا نہیں سکتے۔ جب تک وہاں جا نہیں سکتے، تحقیق نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ پہلے اپنے اصول کے مطابق، قاعدے کے مطابق تم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو، اور تمہیں بتاتے ہیں، رسولوں نے بتایا وہ آسمانوں کے اوپر ہے، تو اب تم اپنی سائنس کے ذریعے وہاں جاؤ، تحقیق کرو، پھر اس کے بعد نتیجہ کرو کہ اللہ نہیں ہے، تم جھوٹ بولتے ہو۔ جب تم وہاں جا ہی نہیں سکتے، وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے، تو پھر انکار کیوں؟ جس بات کی تم نے تحقیق نہیں کی ہے وہاں تک تم کیسے پہنچ سکتے ہو؟ پھر ایک اور بات کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ کر مانوں گا، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نظر بھی آ جائے، کہ اوپر پہنچ جائیں، اللہ نظر بھی آ جائے، اللہ ادھر بھی آ جائے، تو پھر بھی جب تک اللہ توفیق نہ دے یہ نہیں مانیں گے۔ یہ کہیں گے جادو ہو گیا ہمارے اوپر، یہ کیا کہیں گے؟ ہمارے اوپر جادو ہو گیا، یہ نہیں مانیں گے۔ جو بندہ اللہ کو مانتا ہے وہ بندہ مانتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ فرشتے سارے اتر آئے اور مردے بھی زندہ ہو کر آ جائیں، یہ ساری کائنات بولنی شروع ہو جائے کہ یہ اللہ ہے، اور وہ اللہ خود بھی کہے میں اللہ ہوں، اور اگر اللہ ان کو توفیق نہ دے، یہ کہیں گے ہم پر جادو ہو گیا ہے۔ جیسے فرعون کے ساتھیوں ایمان لے آئے، فرعون نہیں لایا، اس سامنے دیکھا، سب کچھ دیکھ کر کہنے لگا تو جادوگر ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے، نہیں مانا۔ مانے گا وہ جس کو اللہ توفیق دے گا، اور اللہ توفیق باغیوں کو نہیں دیتا، اس کو دیتا ہے، اللہ توفیق اس کو دیتا ہے جو اس قرآن کو مانے۔ آپ کو جو بھی شکوک و شبہات ہیں، اللہ ہے نہیں، کسی بھی مسئلے میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اتنے فرقے ہیں، اتنا کچھ ہے، آپ قرآن پڑھنا شروع ہو جائیں، یقین مانیے ایک دن آپ صراط مستقیم پر آ جائیں گے، اللہ آپ کو ہدایت دے دے گا۔ لیکن آپ کو اس انداز سے پڑھیں، اپنے فرقے کو ثابت کرنے کے لیے نہ پڑھیں
اپنے نظریہ پہلے بنا کر اس کو قرآن سے نہ نکالیں. جو نظریات قرآن دیتا ہے وہ خود پڑھیں، وہ آپ کے سارے عقیدے، سارے نظریات درست کر دے گا، سارے شکوک و شبہات درست کر دے گا، وہ درست کر دے گا. آپ اس کو پڑھیں. جس نے کبھی مچھلی کا گوشت نہ کھایا ہو، بٹیر کا گوشت نہ کھایا ہو، میں 1 گھنٹہ تقریر کروں اس کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جس نے وہ گوشت کھایا نام لیتے ہی اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے. جو قرآن پڑھتا ہے، جس پر یہ کیفیات اترتی ہیں کہ ایمان کیسے بڑھتا ہے کیسے نہیں، اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کیا کہتا ہوں. کھایا نام لیتے ہی اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے. جو قرآن پڑھتا ہے، جس پر یہ کیفیات اترتی ہیں کہ ایمان کیسے بڑھتا ہے کیسے نہیں، اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کیا کہتا ہوں. تو اس لیے ایمان لانے کے لیے قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، سب آ جائے گا. ورنہ جب تک اللہ توفیق نہ دے 1 کروڑ دلائل بھی دے دیں، سمجھ میں نہیں آئے گی بات. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق دے. آمین.